إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اسلامی تاریخ سے متعلق یہ درس جس میں ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے تک پہنچے ہیں، اور پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ کس طریقے سے کربلا کے اس میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا۔ اس سلسلے میں جو تاریخی حقائق ہیں، تاریخ سے جو باتیں ثابت ہیں، جو بالکل اتھینٹک چیزیں تھیں، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ورنہ کربلا کے اس میدان کے تعلق سے اور وہاں پر پیش آنے والے واقعات کو لے کر کے جس انداز سے لوگوں نے قصے کہانی کی شکل میں اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر کے پیش کی ہیں، وہ بڑی جو ہے شدید قسم کی ہیں۔ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کس طریقے سے ان لوگوں کو پانی سے محروم کیا گیا، ہر چیز سے محروم کیا گیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، اور ان کی عورتوں کے ساتھ کس طرح سے بے حرمتی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں افسانے کی شکل میں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، اور خاص طریقے سے خطبہ کی زبانی، یعنی خطبہ سے مراد خطیب لوگ۔ اب خطیب لوگ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، تو شیعوں میں بھی ہوتے ہیں، اہل بدعت میں بھی خطیب ہوتے ہیں، اور خطیب اپنے لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جس جو ہے قوم کے بھی جو خطیب ہوتے ہیں، خطیب یعنی صرف تقریر کرنے والے، یہ تو لوگوں کو کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہمیشہ سے مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے خطیبوں کی تقریریں سن کر کے دین کے مسائل نہیں سیکھے جا سکتے، وہ چاہے شیعہ کے لوگ ہوں، چاہے اہل بدعت میں سے ہوں، جو ہے، یا اور ہم میں سے کوئی ہو۔ ہر کسی کا یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی خطیب ہوتا ہے تو وہ خطابت میں بہت سی چیزیں بڑے مبالغے کے ساتھ پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، تاروں کو، ان کے دلوں کے تاروں کو چھڑنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کریں کہ لوگ ان کی تقریر اور ان کی جو شیریں تقریر کے قائل ہو جائے اور ان کو بڑا علامہ سمجھ جائے۔ تو یہ ہمیشہ سے جو ہے جو خطیب لوگ ہوتے ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو شیعہ کے جو خطبہ ہیں، یعنی ان کے جو خطیب لوگ ہیں، اور اہل سنت میں سے جو
بہت زیادہ بدعتیں جن کے یہاں ہیں، ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کربلا کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو انہی شیعی خطبہ اور شیعی کتابوں سے ہی باتیں لے کر کے وہ بھی عجیب طرح سے افسانے کی شکل میں اس کو پیش کرتے ہیں، اور لگتا ہے جیسے کوئی افسانوی کردار ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے ساتھیوں کا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ سب جتنی بات تھی بس اتنی ہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تھے، اور اس میں سے کافی لوگ چلے گئے تھے۔ وہ پہلی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سب کو یہ بات کہی تھی کہ جو بھی جانا چاہے سب جو ہے چلے جائے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بھی پیش کی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ واپس چلے جائیں گے، یا ان کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے، یا ان کو اسلامی سرحد، کسی اسلامی سرحد کے پاس جو ہے بھیج دیا جائے، وہاں دشمنوں سے مقابلہ کر کے وہ شہید ہونا چاہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہوئی، یہ پیشکش ہوئی، یہ آفر رکھی گئی، اور کوفے کے لوگ جو آئے تھے، جو لشکر بھیجا گیا تھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، اس نے آخر کار حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات نہیں مانی، اور مقابلہ ہوا۔ انہوں نے بڑی زور زبردستی کی اس معاملے میں کہ نہیں، ان کو یہیں پر بیعت کرنی ہوگی، اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس جا کر کے بیعت کرنی ہوگی، اور یزید کے پاس بھیجنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے۔ اور آخر کار لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں دونوں طرف سے لوگ مارے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور یہ محرم کی 10 تاریخ تھی، ہجرت کا 61واں سال تھا، یعنی 61 جو ہے یہ، اور ہجرت کا سال تھا یہ، اور محرم کی 10 تاریخ تھی، اسی لیے عاشورہ کے دن اسی کو ہر سال شیعی لوگ مناتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھائی لوگ بھی جو اہل سنت میں سے کہلاتے ہیں، ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس دن کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یادگار کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ تو اس جنگ کے اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً 72 لوگ، ان کی طرف کے لوگ جو ہے اس میں قتل کیے گئے، اور جو فوج لے کر کے آئے تھے عمر بن سعد ابن ابی وقاص، کوفہ والوں کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد نے جو حکم دیا تھا کہ وہ جائے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکے، ان کا مقابلہ کرے۔ حالانکہ یہ دیلم کی طرف جا رہے تھے، اصل یہ کوفے سے اس کام کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن بعد میں جیسا امیر کا آرڈر ہوا تو ہمیشہ امیر کا آرڈر فالو کرنا پڑتا ہے، جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو امیر کا آرڈر تو فالو کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے مقابلہ کیا عمر بن سعد ابن ابی وقاص نے، اور ان کے بھی جو فوجی تھے ان کے ساتھ، ان میں سے تقریباً 88 لوگ مارے گئے اس میں سے بھی، یعنی اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو اس سے جو ہے جنگ کے اندر مارے گئے، ان سے کہیں زیادہ تعداد جو ہے ان کی تھی، جو لوگ ان سے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور جو عمر بن سعد ابن ابی وقاص کی فوج میں تھے، ان میں سے بھی جو ہے لوگ قتل کیے گئے۔ تقریباً 88 لوگ اس میں ہیں جو کہ ذکر کی گئی ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر دیا تھا۔ اب اس واقعے کے ہونے کے بعد کے حالات کیا ہوئے، آج کے درس میں خاص طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اب یہ جنگ ہو گئی، ایک معرکہ تھا جو کہ ہو گیا، ایک حادثہ تھا بلکہ کہہ لیجئے، ایک سانحہ تھا جو کہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے؟ عام طریقے سے اس کے بعد کے حالات میں کچھ اس انداز سے باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ اس کے بعد
जो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर की औरतें थीं जो साथ में आई थी, उनके साथ बड़ी बेहुरमती की गई और उनकी इज्जतों का जनाजा निकाला गया। इस तरह की बातें जो है, और उस फौज को जो कि उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से आई थी, इस तरह से पेश किया गया जैसे कोई दरिंदे लोग थे, जंगली जानवर थे और आए थे और इन सब पर टूट पड़े थे, उनकी औरतों पर टूट पड़े थे। ऐसा कुछ नहीं है। अब जंग के बाद क्या हुआ है, उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास ने ये ऑर्डर दिया, अपनी तरफ से बहुत सख्त ऑर्डर दिया कि कोई भी शख्स हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर की औरतों के साथ, उनके बच्चों के साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा। ये कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी। वो इस्लाम और कुफ्र की जो जंग होती है, वहाँ जो दुश्मन के बच्चे और औरतें होती हैं, वो सब की सब लौंडी गुलाम बनते हैं। लेकिन ये जो है इस्लाम और कुफ्र की जंग में होता है। ये इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी। ये तो दो मुसलमान जमातें लड़ पड़ी थी, और दो मुसलमान जमातों के दरमियान ये मुठभेड़ हुई थी। और इसमें ये हुक्म नहीं होता है मेरे भाइयों कि जो औरतें बच्चे हैं उन्हें कैदी बनाया जाए। ऐसा नहीं होता। इसीलिए उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास ने, जो कि कूफे की उस फौज के कमांडर थे, अमीर थे, उन्होंने बड़ा सख्त ये ऐलान किया था कि कोई भी हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की घर की औरतें और उनके बच्चों के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करेगा, कोई भी इस सिलसिले में उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। अतबक़ात अल कुबरा, जो कि इब्न साद की मशहूर तारीखी किताब है, उस किताब में ये बात जिक्र की गई है। उसके बाद उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास ने ये किया कि जो भी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर की औरतें थी, उन औरतों को और साथ ही साथ हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के सर को इसने उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास भेज दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ही उस वक्त तक कूफे का गवर्नर था। जो बातें आपके सामने बार बार आई है, तो ये जो है कि वही गवर्नर था, और उसी की तरफ से ये सख्त हुक्म था हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, और उसी ने बड़ी सख्ती बरती थी उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी थी कूफा आने के लिए। तो उसी उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, जो कि कूफे का गवर्नर था, उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास ने भेज दिया हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की औरतों को, बच्चों को, और साथ में हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर को। ये बात साबित है कि हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर ये पेश किया गया था उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये बात साबित है कि ये सही बुखारी में है। ये इसका जिक्र सही बुखारी में है, जो दुनिया की अल्लाह की किताब के बाद अगर आप बात करें तो ये दुनिया की सबसे सही किताब है, सही बुखारी। उसमें ये जिक्र है। इसीलिए हम ये बात जिक्र कर रहे हैं आपके सामने कि हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर को भी उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास ने भेज दिया था। और बड़ी इज्जत के साथ ये ताकीद भी कर दी थी कि जो है हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की औरतें और उनके जो बच्चे हैं, इनके साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी ना हो, कोई बुरा जो है व्यवहार उनके साथ न किया जाए, मिसबिहेव जो आज की जबान में आप कहते हैं इंग्लिश में, ये चीज न की जाए उनके साथ। और इस ताकीद के साथ भेज दिया, तो बड़ी इज्जत के साथ उनके घर वालों को और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर को उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास भेज दिया गया। इसलिए वो सारी बातें जो कभी आप तकरीर में सुने या कोई कहे कि जो है
ان کے گھر की औरतों के साथ क्या सलूक हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या किया गया, इस तरह की जो मजलूमियत की जो दास्तान उसको बना करके पेश किया जाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं था। पहले ही से इस बात को अगर आप याद रख लें कि उस जमाने में ये था ही नहीं कि औरतों और बच्चों को जंग में शरीक नहीं किया जाता था। ये अलग रहते थे, अगर आए हैं साथ में तो अलग रहते थे। ये जंग में शरीक नहीं होते थे। औरतें वगैरह जब आती थी तो सिर्फ जो जख्मी लोग होते थे, जख्मी हो जाते थे, गिर जाते थे, और उनको जो है मरहम पट्टी करने का काम करती थी। औरतें कभी भी जंग में, यानी बाकायदा जो है दुश्मन से मुकाबला करना और तलवार और नेज़े लेकर के मैदान में आ जाना, ये कभी भी नहीं रहा है। न जाहिलियत में ये चीज थी अरबों के यहाँ, न इस्लाम के बाद ये चीज हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नहीं थी, सहाबा के दौर में भी ये चीज नहीं थी। जंग का मैदान औरतों का मैदान होता ही नहीं था, और औरतों पर हमला ही नहीं किया जाता था, बच्चों पर हमला नहीं किया जाता था। ये लोग अलग रहते थे, और जो लोग लड़ने के लिए आते थे मैदान में सिर्फ आमने सामने उनका मुकाबला होता था। इसलिए ये चीज तो हो ही नहीं सकती। यानी अगर ऐसी कोई भी बात सुने तो समझ जाइए कि वो उस जमाने के तौर तरीके के खिलाफ है ये चीज। ये तो दुश्मन के साथ भी नहीं होता था। दुश्मन का मतलब ये मेरे कहने का कि अगर कुफार मुश्रिकीन की फौज हो तो उस फौज के साथ भी सिर्फ मर्दों के साथ लड़ाई होती थी, औरतें बच्चे अलग रहते थे। और उनको लौटी गुलाम तो बनाया जाता था, जंग के बाद जब फतह हो जाए उनको पकड़ करके कैदी बना लिया जाता था, लेकिन उनको कत्ल नहीं किया जाता था, और न ही जो है उनके साथ कोई बदसलूकी की जाती थी। ये इस्लामी तरीका सिरे से था ही नहीं कभी भी। अब हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो लोग और कत्ल किए गए, ये उन्हीं के घर के लोग ज्यादा थे। मैं चंद नाम आपके सामने जिक्र करूंगा कि जो लोग हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही कत्ल किए गए, जो भी जंग में शरीक थे। तो जंग में शरीक जो लोग भी होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो लोग कत्ल भी होते हैं। मैंने आपसे अभी बताया कि दोनों तरफ से लोगों की जानें गई थी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जमात के लोगों की ही जाने गई थी। तो अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद में से सबसे पहले तो हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ये शहीद हुए। इनके अलावा जाफर, अब्बास, अबू बकर, मोहम्मद, उस्मान, ये सब की सब अली बिन अबी तालिब की औलाद में से हैं। ये लोग शहीद हुए थे उसमें। और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से अली अकबर, इनके हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों के जो नाम थे, तो उसमें जो है अली, अली नाम उन्होंने कई बच्चों को रखा। और ये बेटे का नाम भी इन्होंने अली रखा। और ये चीज बहुत, इसलिए नसब में ये चीजें बहुत आती रहती। तो हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कई बेटों का नाम अली रखा था। इसी वजह से उसको पहचानने के लिए कहते थे अली अकबर, अली असगर। तो अली अकबर उनके जो बेटे थे। अकबर का मतलब बड़े, बड़े और छोटे का ये लफ्ज अरबी में इस्तेमाल कर दिया जाता था। इसी तरीके से उनके हुए थे। हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के भी औलाद में से अब्दुल्लाह, कासिम और अबू बकर, ये लोग शहीद हुए थे। और अकील की औलाद में से जाफर, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान और मुस्लिम बिन अकील तो पहले ही जो है कूफे में शहीद किए गए थे, कत्ल कर दिए गए थे। और अब्दुल्लाह बिन जाफर की औलाद में से आउन मोहम्मद, ये जो है कत्ल किए गए थे।
और तकरीबन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग थे, आपके लोग थे, जिन्हें बनु हाशिम कहा जाता है। बनु हाशिम के 18 आदमी वाला के इस मार्के में शहीद हुए थे। कितने लोग थे ये कत्ल किए गए, कितने लोग? कि वो लोग जब इस बात का जिक्र करते हैं तो उसमें अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन हसन, इनका जिक्र नहीं करते हैं। यानी वो नाम जो कि इन्हीं बनु हाशिम में से वो लोग भी हैं, और जो उस जो है मारके में, करबला के इस मारके में कत्ल किए गए, और ये भी सब बनु हाशिम में से, या तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से है, या ये कि जो है हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु या हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से। लेकिन चूंकि उनके नाम अबू बकर है, उस्मान, ये अबू बकर, उमर, उस्मान, चूंकि उनके नाम ये थे, इसीलिए उनका जिक्र नहीं करते। क्योंकि अगर उनका जिक्र करेंगे तो फिर ये बात भी तो खुल करके सामने आ जाएगी कि इसका मतलब ये निकला कि अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कोई दुश्मनी नहीं थी, उमर से कोई दुश्मनी नहीं थी, उस्मान से कोई दुश्मनी नहीं थी। जबकि ये लोग यानी शीई हजरात ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये गासिब लोग हैं, इन्होंने हक जो है अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से छीन लिया था, जो खिलाफत का हक था। तो अगर ये चीज कहीं अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में होती, उनकी औलाद की जहन में होती, तो वो अपने बच्चों के नाम इनके नाम पर कभी नहीं रखते। तो ये बात भी जो है थोड़ी सी एक बात थी, तो हमने सोचा कि ये इसकी तरफ भी इशारा करते। उसके बाद अब फिर से हम उसी किस्से की तरफ आते हैं कि उमर बिन साद बिन अबी वक्कास ने भेजा हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर को और उनके घर के लोगों को उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास जब हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर लाया गया, पहले तो मैं औरतों की बात जिक्र कर दूं कि औरतें और बच्चे जो लाए गए थे, उसने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि इनको अंदर ले जाया जाए। उनके जो घर की औरतें थी, उनकी जो है घर की औरतों के साथ उन्होंने इनको बड़ी इज्जत के साथ वहां रख दिया। यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इनके साथ किसी तरह की भी कोई बदतमीजी की गई हो, बल्कि इनको बड़ी इज्जत के साथ उसने अपने घर की जो औरतें थी वो भी पूरे पर्दा जो भी होता है उसके साथ, ताकि कोई गैर महरम कोई उनको देखे ना, कोई इस तरह की चीज ना हो, तो उसका पूरा ख्याल करते हुए इन्होंने औरतों के पास उन्हें औरतों को भेज दिया था। और अलग से उनके लिए जो है जगह बाकायदा बड़े इकराम और इज्जत के साथ एक अलग से उनके लिए अपने घर में जगह बना दी कि वो लोग यहाँ पर रहेंगे, और उनके लिए हर तरह से खाने पीने और कपड़ों की ज़रूरत हो तो उन सब के इंतज़ाम करने का उबैदुल्लाह बिन जियाद ने आर्डर दिया। और इस तरह से उनकी औरतों के साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी नहीं की गई, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ उन औरतों और बच्चों को अलग जगह में, घर के अंदर ही अलग जगह में उनको पनाह दी गई, और उनके खाने पीने का पूरा लिहाज रखा गया। लेकिन जहां तक सर की बात है, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर की बात, तो ये सर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पेश किया गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास जब सर पेश किया गया है एक बर्तन में रख करके, तो वो जअल यनकुसु बिलक़ज़ीबि सनाया हो। बाद रिवायतों में ये बात है कि उसने उसके हाथ में एक काड़ी थी। काड़ी आप समझ जाइए कि छोटी सी लकड़ी जो है, कभी आप दांत वगैरह जो है का खिलाल करते हैं, काड़ी होती है वो लकड़ी की, तो वैसे ही समझिए कि एक छोटी सी काड़ी थी, छोटी सी लकड़ी थी उसके हाथ में।
تو اسی لکڑی سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے، اس سر کو کے جو دانت تھے نا، تو وہاں تھوڑا اس نے جو ہے ایسے ایسے کرنا شروع کیا، یعنی جیسے آپ دانتوں میں کھلال کرتے ہیں کھانے وغیرہ کے بعد، تو ویسا جو ہے اس نے اب اس کا کاڑی سے اس طرح سے کیا، اور ان کے حسن کی تعریف بھی کی، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، تو اس خوبصورتی کی تعریف بھی کی، کچھ کہا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں شرح میں یہی بات ذکر کی گئی ہے، صحیح بخاری میں بھی چونکہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس نے ان کے بارے میں کچھ کہا، تو اس کے بارے میں شرح لکھنے والوں نے یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے ان کے حسن کی تعریف کی، یعنی ان کی جمال اور خوبصورتی کی تعریف کی کہ یہ جو ہے چہرہ کتنا خوبصورت تھا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، اس مجلس میں جس مجلس میں عبید اللہ بن زیاد نے جس میں اس کے سامنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پیش کیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر دانت کے پاس جو ہے وہ کاڑی سے جو اس نے تھوڑا اس کو ہلایا وہاں پہ کاڑی کو، اور ان کے تعلق سے جو بات کہی، یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی تو وہاں پر انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، کیونکہ انہوں نے ہی یہ بات نقل کی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، یعنی انہوں نے ہی یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری میں الفاظ ہے، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتی عبید اللہ بن زیاد براس الحسین، عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا، فجعلہ فی طست، اس نے وہ سر جو ہے ایک تشتری میں، ایک پلیٹ میں جو ہے رکھ دیا، فجعل ينكث علیہ وقال فی حسنہ شیئا، تو اس نے اس کے ہاتھ میں کاڑی تھی، تو اس کاڑی سے ان کے چہرے پر وہ کاڑی کو جو ہے گھمانا شروع کیا، اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، تو اسی کے بارے میں ابھی ہم نے کہا کہ اس نے اصل میں ان کے اس جو ہے خوبصورتی کی تعریف کی تھی کہ کتنا خوبصورت چہرہ تھا یہ۔ اور اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ بعض روایتوں میں جو کہ مسند ابی یعلا کی ہے، بعض جو ہے روایتیں مسند ابی یعلا کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس نے ان کے چہرے پر اور کاڑی سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ہی اس نے کچھ جو ہے اس کو کاڑی کو گھمانا شروع کر دیا تھا، کچھ اس طرح کی حرکتیں کی تھی۔ تو اب یہ حرکت بہرحال، اب جو احترام ہوتا ہے، پہلے تو ان کے سر کو وہاں لانا، میں خود ہی اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں کہ ان کے سر کو وہاں سے لانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے سر کو ان کی لاش کے ساتھ ہی وہیں پہ رہنا چاہیے تھا اور ایک ساتھ رکھنا چاہیے تھا، یہ کیا اس کی نمائش جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سر کی نمائش اس طرح سے کرنا، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کرنا، آخر اس سے جو ہے لوگوں کے جذبات اور بھڑکنے کی ہی بات ہے نا یہ، جبکہ اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کیا گیا، تو پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ہی ان کے بدن سے الگ کر کے یہ لا کر کے وہاں پیش کرنا، بہرحال یہ چیز لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے والی بھی ہے، اور یہ ذرا انسانیت سے ہٹی ہوئی بات ہے، لیکن یہ ہوا ہے، اور اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ چونکہ یہ صحیح بخاری میں ہے روایت، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے، اس لیے ہم اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ سب پیش کیا گیا اس کے سامنے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نے
جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور انہوں نے آنکھوں دیکھی بات روایت کی ہے۔ اور جب اس نے جو ہے روایت کی ہے تو، اور عبید اللہ بن زیاد نے جو بات کہی ان کے چہرے کو لے کر کے، تو انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش نہیں تھے اس وقت۔ تو یہ روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی جب عبید اللہ بن زیاد نے ان کے چہرے کو لے کر کے کچھ کہا، تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، یعنی ان کی شکل بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی تھی۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اپنے نانا سے جو ہے ان کی شکلیں ملتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتی تھی ان کی شکل، بلکہ نانا سے ملتی تھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی بالکل۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بالکل آپ کی طرح سے تھی، یہاں تک کہ وہ چلتی تھی بالکل آپ کی طرح سے۔ جب وہ چلتی تھی تو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور ان کی شکل بھی آپ کی طرح سے تھی، اور انہی کی شکل ان کے بیٹوں کو بھی لی۔ اپنی جو ہے ماں کی طرف گئے تو ماں کی طرف جانے کی وجہ سے ان کی مشابہت نانا سے ہوئی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، تو جو ہے دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے ان کی مشابہت ہے، علی سے نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے وہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو مسکرا پڑے سب جو ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہ دونوں نواسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل شکل کے تھے۔ تو وہی بات انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی اس موقع پر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشابہ تھے۔ ایک اور روایت میں جو کہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کاڑی لے کر کے ان کے جو ہے دانت کے پاس کاڑی کو ایسے لگایا، تو کہا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ کس کیا کرتے تھے؟ تم وہاں لکڑی سے جو ہے کورید رہے ہو، لکڑی سے کورید رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات تھی اس سر کو لے کر کے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بات ہے کہ جو ہے بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر یہ سر عبید اللہ بن زیاد نے اپنا نمبر اور بڑھانے کے لیے جو ہے بھیج دیا تھا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ یعنی یہ بھی بات ذکر کی جاتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، حالانکہ کہیں یہ چیز ثابت تو نہیں ہے، صحیح روایت سے تو نہیں آئی ہے یہ چیز، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر دفن کہاں کیا گیا، ان کا یہ سر کہاں دفن کیا گیا؟ تو ان کے اس کو جو ہے دفن کیے جانے کو لے کر کے تین طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت تو یہی ہے کہ وہی کربلا میں دفن کیا گیا، یعنی وہی کوفے میں جو کربلا کا علاقہ تھا وہیں پہ دفن کیا گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ نہیں شام میں دفن کیا گیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ ان کو مدینہ میں لا کر کے بقی جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں دفن کیا گیا۔ تو یہ روایتیں الگ الگ۔ تو جو لوگ مدینے میں دفن کرنے کی بات کہتے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعد میں اس کو بھیج دیا گیا تھا یزید بن معاویہ کے پاس، تو یزید بن معاویہ نے جب ان کے گھر کی عورتوں کو مدینہ بھیجا تو ساتھ میں ان کے جو ہے سر کو بھی بھیجا، اور اس طرح سے مدینے میں وہ لا کر کے جو ان کی خاندان کی قبریں تھیں مدینے میں بقی میں،
वहीं पर इनको भी दफन किया गया। तो ये 3 तरह की रिवायतें हैं इस सिलसिले में, और इसमें से किसी भी रिवायत को तरजीह देना ये बड़ा मुश्किल मामला है। हम किसी भी रिवायत के बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकते कि यही हुआ था। लेकिन जो 3 ओपिनियन थे वो मैंने आपके सामने, जो 3 राय थी वो हमने आपके सामने जो है पेश कर दी। तो ये मामला उनके जो है सर को पेश करने का, यकीन मानिए जब भी मैं ये पढ़ता हूँ मेरा तो दिल इसे कबूल नहीं करता अगर ये सही बुखारी की रिवायत ना हो। लेकिन चूंकि ये सही बुखारी की रिवायत है और सही रिवायत है, इसलिए उबैदुल्लाह बिन जियाद की ये हरकत, या उमर बिन साद बिन अबी वक्कास का उनके सर को भेजना उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, हमें ये चीज बिल्कुल जो है अजीब लगती है कि ऐसी हरकत क्यों की गई। वो भी एक शहीद थे और इस मार्के में, इस जंग में वो कत्ल किए गए, तो उनके जिस्म को वहीं पे दफन किया जाता जैसा किसी भी मैयत के साथ मामला होता है, वो पूरे एहतराम के साथ। क्योंकि एक मैयत का एहतराम, एक मुसलमान का एहतराम उसकी जिंदगी में भी है और उसके मरने के बाद भी है। तो पूरे एहतराम के साथ किसी की भी मौत के बाद पूरे एहतराम के साथ उसके जिस्म को दफन किया जाता है, उसके जनाजे को दफन किया जाता है। ये सही तरीका है, न ये कि उसके सर की नुमाइश की जाए। कितना अजीब, आप तसव्वुर कीजिए कितनी अजीब सी चीज ये लग रही है। बाद के दौर में भी ये हरकतें हुई हैं, यानी खुलफा की तरफ से इस तरह की हरकतें हुई हुई हैं। यानी सिर्फ बनी उमैया ही की बात नहीं है, जब बनु अब्बास के लोग खलीफा बने थे तो उस वक्त भी इस तरह की हरकतें हुई थी कि बनु उमैया के जो लोग होते थे उनको चुन चुन करके कत्ल करके उनका जो है सर अलग करके ले जा करके उनके सरों को सजाते थे, दिखाते थे कि इतने लोगों को जो है हमने मार दिया, शाबाशी लेने के लिए। तो ये तो जो है हरकतें जो की गई है, इन हरकतों की कभी भी कोई तायद नहीं कर सकता। कोई भी जो है ईमान वाला शख्स इसकी तायद नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैर इस्लामी हरकत है, बल्कि मैं तो इसको गैर इंसानी हरकतें कहता हूँ। किसी भी लाश की बेहुरमती करना ये गैर इंसानी हरकत है, सिर्फ गैर इस्लामी ही नहीं। उसके बाद जो है हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के सर के ताल्लुक से जो बात सही बुखारी में थी वो हमने पेश कर दिया आपके सामने। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर की औरतें और बच्चों के ताल्लुक से भी हमने पेश किया कि जब इसको बैतुल्लाह बिन जियाद के पास भेज दिया उमर बिन साद बिन अबी वक्कास ने, तो उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनको अलग जो है बड़ी इज्जत के साथ अलग जगह पे उन्हें रखा, और ताकि किसी तरह की कोई बेहुरमती इनकी ना हो, बेपर्दगी का कोई मामला ना हो। उनके साथ जो है खाने पीने का, उनके लिए कपड़े लत्ते का सारा इंतजाम किया। और ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बाद शिई रिवायतों में इस तरह की बात जिक्र की गई है कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो भी उसमें से बालिग थे सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं हुई थी। ये भी जिक्र किया गया है कि अली बिन हुसैन, जो हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को, हुसैन रदी अली बिन हुसैन को जब देखा गया कि ये भी बालिग है, तो बालिग जब उनका बालिग होना पता चल गया तो उसको भी उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कत्ल करने का हुक्म दिया। लेकिन उनकी बहन जैनब ने सिफारिश की, तो उनकी सिफारिश की वजह से ही उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो रिवायतें हैं ये तारीख तबरी की रिवायतें हैं, और तारीख तबरी में जिन सनदों से इन रिवायतों को पेश किया गया है उनमें, उन रावियों में तशय्यो की तरफ मैलान पाया जाता था। यानी शीई जो है रिवायतों के करीब ये रिवायतें हैं। तो अभी बात हुई उसके बाद
عبید اللہ بن زیاد نے پھر وہاں سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو بڑی عزت کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ یہی جو ہے چیز ہوئی تھی، اور باقاعدہ وہاں بڑی عزت کے ساتھ ان کو بھیجا۔ کسی طرح کی بدتمیزی کرنے کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ بڑی عزت کے ساتھ ان کو پورا جو ہے ان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ خواتین تھیں اور آپ کی رشتہ دار خواتین تھیں، بنو ہاشم کی یہ خان کی جو ہے یہ خواتین تھیں، بچے تھے، تو بڑی عزت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچ گئے یزید بن معاویہ کے پاس، تو یزید بن معاویہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، کیا معاملہ ہوا، اور جب یزید کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تب جو ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یزید بن معاویہ کا کیا جو ہے کردار ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے اس وقت۔ اس سلسلے میں جو صحیح روایتیں ہیں، ان روایتوں میں یہ بات ہے کہ جب یہ خبر پہنچتی ہے یزید کے پاس کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ خبر جو ہے ان کو آفیشیل جو ہے طریقے سے بھیجی گئی تھی، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے بھیجی گئی تھی یہ خبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد تو یہ گورنر ہے یزید کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شاباشی لینے کے لیے لازمی طور پر یہ تو خوشی خوشی جلدی سے بھیجے گا ہی خبر، یہ کہ ہم نے جو ہے آپ کے راستے کا کانٹا جو ہے نکال دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہوئی کہ اس نے یزید کے پاس خط لکھا، اور یہ بھی اس میں لکھا کہ اب ہم کیا کریں ان کو، یعنی ان کے جو بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں، اس سلسلے میں مشورہ بھی طلب کیا۔ جب یزید کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یزید رو پڑا۔ تو روایتوں میں یہ بات ہے، یہ روایت جو ہے انصاب الاشراف یہ کتاب ہے، اس کی جو ہے یہ روایت ہے کہ اس میں جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ رو پڑا، اور اس نے کہا کنت ارضی من طاعتکم بدون قتل الحسین، اگر تم حسین کو قتل نہ بھی کرتے عراق والوں تب بھی ہم تم سے راضی ہوتے تھے، یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا۔ ان کو روکنے کا آرڈر تھا، ان کو جو ہے بیعت کرنا ہے، خلیفہ تسلیم کرنا ہے یزید کو، اس بات کی جو ہے کا حکم تھا، ہدایت تھی، لیکن ان کو مارنے یا قتل کرنے کا کی ایسی کوئی ہدایت یزید کی طرف سے نہیں تھی۔ اور اسی وجہ سے جب اس کو یہ بات پہنچی تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ رو پڑا، اور اس نے یہ بات کہی کہ عراق والو، میں اگر تم قتل نہ کرتے، ان کو ایسے ہی بھیج دیتے، تب بھی میں تم سے جو ہے راضی ہوتا، یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا۔ تو کبھی ہوتا ہے یہ کہ اصل جو آدمی ہوتا ہے، جو اس کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو شاید ہمارے جو ہے آقا لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے ہم سے، اور بڑے انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسانی فطرت ہے میرے بھائیو۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عبید اللہ بن زیاد سے یہ چیز ہوئی ہے کہ بڑی خوشی خوشی اس نے اپنے جو ہے خلیفہ یزید بن معاویہ کے پاس یہ خبر بھیجی کہ شاید اس کے کچھ نمبر بڑھ جائیں گے اب اس کی وجہ سے، لیکن یزید کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔
بلکہ وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رو پڑا اس کی وجہ سے۔ تو ایسی روایتیں موجود ہیں، اور یہ بھی جو ہے بات ذکر کی گئی ہے کہ اس نے کہا، یزید نے، کہ ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرنا چاہیے تھا۔ کہا کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پہ تو میں ہرگز جو ہے انہیں قتل نہ کرتا، بلکہ میں انہیں معاف کر دیتا تھا۔ کن کو؟ جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اس کے بعد کہا فرحم اللہ الحسین، حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے۔ تو یہ جو ہے بات تھی، یہ معاملہ تھا جب یہ خبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر یزید کو پہنچی۔ اس نے مشورہ یہ بھی طلب کیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے کہ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو یزید نے جواب بھیجا اور کہا کہ جو بھی لوگ ہیں ان کو شام بھیج دیا جائے یزید کے پاس، اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں روانہ کیا جائے، وہاں سے عزت کے ساتھ ان کو بھیج دیا جائے۔ تو یہ چونکہ خط آیا تھا وہاں سے یزید کی طرف سے، تو عبید اللہ بن زیاد نے بڑی عزت کے ساتھ اس پورے خاندان کو، پورے لوگوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ لوگ یزید کے پاس بھیج دیے گئے تو وہاں پر یزید نے بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، کسی کے ساتھ بھی کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی۔ ہم تو آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ مسئلہ صرف خلافت کا تھا کہ یزید خلیفہ تھے، اور ان کے باپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلیفہ نامزد کیا تھا اپنے بعد، جو ہے بعض صحابہ کے مشوروں سے، اور لوگوں نے مشورہ دیا، ان کی خواہش ہوئی کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا تھا، بیٹا خلیفہ بنا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے، بیعت نہیں کی، اور ان کی طرف سے خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جو بھی معاملہ تھا صرف اسی حد تک تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ان سے دشمنی ذاتی طور پر نہیں تھی، کہ اب جو ہے وہ دشمنی ہے اس لیے اب ان کے جو بال بچے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کی جو ہے عورتیں ہیں، ان کو بھی جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ تو ایسا کچھ جو ہے معاملہ یہاں پر نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا گیا، جو بات ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یزید نے، جب یزید سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے آ کر کے کہا کہ ہمیں یہاں کیسے رکھا جائے گا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اولاد تھی ان میں سے فاطمہ بنت حسین نے آ کر کے یزید سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، ہم جو ہے نواسیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہمیں لونڈی غلام بنایا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو یزید نے کہا تھا کہ نہیں، آپ لوگ بڑی عزت کے ساتھ آزاد خاتون ہیں، اور یہ بھی کہا ان سے، کہا کہ آپ اپنی رشتہ دار خواتین، اپنے گھر کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں یہ آپ کی رشتہ دار ہی ہیں، سب کی سب جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ قریش قبیلے ہی کہتے سب کے سب جو۔ تو ان سے کہا کہ آپ جاؤ اپنی چچا کی بیٹیوں کے پاس، اور جا کر کے ان کے ساتھ آپ رہو، باتیں کرو، اور جو ہے آپ کو یہاں پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی کے آپ کے ساتھ
کوئی غلط معاملہ کیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ اس معرکے میں شریک نہیں ہوئے تھے اس دن، اور جس دن یہ سب لوگ شہید کر دیے گئے تو وہ معرکے میں جو ہے شریک نہیں تھے وہ، اور معرکے میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ زندہ تھے، وہ شہید نہیں کیے گئے تھے۔ ایک بیٹے ان کے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ یزید کے پاس گئے تو معرکہ کربلا میں جو چیز ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے یزید نے کہی، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی کہی کہ جو ہے اگر آپ کے باپ کی طرف سے یہ چیز نہ ہوتی تو یہ سب معاملات نہیں ہوئے ہوتے، اس طرح کی کچھ باتیں کہی۔ تو علی بن حسین نے یزید کو اس کا جواب دیا اور کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کہا، یہ آیت پڑھی کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، زمین میں جو بھی مصیبت ہوتی ہے یا تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ سب کی سب پہلے کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، لوح محفوظ میں۔ انسان کی جو تقدیر، دنیا کی جو تقدیر ہے، یہاں کے جو واقعات ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو بات ذکر کی گئی ہے بعض تاریخ کی کتابوں میں، یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ جواب علی بن حسین نے دیا یزید کو، یہ بڑا عمدہ جواب ہے، اور یہ جواب ہر ایک کے سامنے رہنا چاہیے ان ساری باتوں کو لے کر کے۔ ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ہم شروع سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک چیز تھی، مقدر تھی، ہو گئی ہے، پہلے تو اب ہمیں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا ہو گیا۔ اب جو چیز ہو چکی ہے، اب اس کے پیچھے پڑنے سے سوائے اس کے کہ دلوں کے زخموں کو پوریدنے کا معاملہ ہوگا، اور خامخواہ کسی پر لعن طعن اور کسی پر جو ہے کسی کے خلاف بھی اگر ہم کوئی زبان سے بات کہیں گے تو سب لوگ گزر چکے ہیں، اگر ان کی غلطیاں نہیں ہیں اور خامخواہ ہم ان کے اوپر غلطیاں تھوپیں گے، اپنی طرف سے کچھ بات کہیں گے، تو قیامت کے دن ہمارے پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کو خاموش رکھنا اس پورے معاملے میں یہی سب سے صحیح طریقہ ہے، اور یہی سب سے صحیح بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک چیز تھی، مقدر تھی، ہو گئی۔ اب جو چیز ہو گئی، اب معاملہ ہو چکا، یہ ختم ہو چکی بات، اب ہم کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ باتیں غلط انداز سے لوگوں میں پیش ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے ہم کو صحیح تاریخ کا علم ہو کہ صحیح تاریخ کیا تھی اس زمانے میں، کیا صحیح بات کیا ہے، ہسٹری میں جو باتیں لکھی گئی ہے اس میں صحیح کیا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یہ واضح ہو جائے، اس کے لیے ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ورنہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو بات بعض تاریخ کی کتابوں میں علی بن حسین کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے یزید کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ بھی جو ہے بات ہے پھر کہ یزید نے بھی جو ہے کہا بعد میں کچھ اس طرح کی بات اپنے بیٹے سے کہا جواب دینے کے لیے ان کا، اور وہ جو ہے کچھ دوسری آیت پیش کرنے کا، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ وہ بات اتنی مناسب نہیں ہے جتنی کی جو ہے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بات ہے۔ انہوں نے بہت صحیح بات اسلامی عقیدے کے لحاظ سے کہی ہے کہ ایک چیز جو ہو چکی ہے وہ اللہ کی تقدیر تھی، وہ اللہ نے مقدر کیا، وہ چیز ہو گئی،
اب ہم اس کے بارے میں کچھ بات نہ کریں تو یہی سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں تک بات تھی میرے بھائیوں، بعد میں یہ بات بھی ایک دو جملے میں پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ پھر جو ہے پوچھا یزید نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں اور ان کے جو ہے اولاد سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اگر یہاں رہنا چاہتی ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ ہم آپ کو یہاں رکھیں گے، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں اور ہم رشتہ داری کا پورا پورا خیال رکھیں گے آپ کے، آپ یہاں رہنا چاہیں تو ہم آپ کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، موسٹ ویلکم جیسا آج کل آپ کہتے ہیں، اور اگر آپ کی جو مرضی ہے آپ بتائیے تو ہم اس کے لحاظ سے آپ کا انتظام کریں گے۔ تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مدینے میں رہیں گے اور شام سے مدینے جانے کی خواہش ظاہر کی، جہاں مدینے میں ان کے رشتہ دار تھے۔ تو اس طریقے سے یزید نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے مدینہ روانہ کر دیا، اور اس طرح سے یہ لوگ مدینہ آ گئے اور پھر مدینے میں ہی یہ لوگ زندگی بسر کرتے رہے۔ اور یہیں پر بعض روایتوں کے لحاظ سے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے وہ سر بھی بھیج دیا تھا ان کے پاس، تو ان کے سر کو بھی ساتھ میں مدینہ بھیج دیا گیا، اور مدینے میں بقیع میں قبرستان میں اسے ان کو دفن کیا گیا۔ بہرحال یہ بات تو تاریخی لحاظ سے اتنی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ بعد میں ان کے گھر والوں کو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا گیا تھا۔ اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ بہرحال رہ گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے، تجزیہ اگر کرنا ہو تو کیا، اگر نہ ہم تو شروع میں آپ سے یہ بات کہہ چکے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اب آج کے دور میں یہ باتیں غلط انداز سے پیش ہو رہی ہیں، اسی لیے ہم اس کو تھوڑا جو ہے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کے اوپر جو ہے ڈالی جا سکتی ہے پورے واقعے کی۔ تو انشاءاللہ وہ بات پھر آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک تجزیے کے طور پر بات ہوگی، وہ جو اینالائز کرنا جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔